وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ کل بھی یہی آیات پڑھی گئی تھی۔ ان آیات میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو اپنے انعامات یاد دلا کر اپنی اطاعت کی ترغیب دی ہے کہ میں نے تمہارے اوپر انعامات کی بارشیں برسا دی ہیں، اور تمہارا آگے سے کرتوت اور معاملہ یہ ہے۔ 3 انعامات کا اس آیت میں تذکرہ ہے۔ پہلا انعام فرعون کو ہلاک کر کے فرعون نے ان کو غلام بنایا ہوا تھا، تو اللہ پاک نے ان کے دشمن کو تباہ و برباد کیا اور ان کو آزادی اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ اس کا تذکرہ پچھلی آیات میں گزر چکا ہے۔ دوسرا انعام تورات کے نازل ہونے کا۔ یہاں اللہ پاک نے صرف اشارہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی جو بعض آیات ہیں دوسری بعض آیات کی تفسیر کرتی ہیں۔ کئی مرتبہ یہ بیان ہو چکا ہے کہ قرآن قصے اور کہانی کی کتاب نہیں کہ ایک ہی مرتبہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جائے۔ واقعے کے کچھ اجزاء کسی صورت میں ہوتے ہیں، کچھ کسی صورت میں، کچھ کسی پارے میں، اس طرح بکھرا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو پہلے پارے سے لے کر آخری پارے تک مختلف طریقوں سے اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو اس میں تورات کے ملنے کا صرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد آگے آنے والی آیات جن میں سامری کا واقعہ ہے اس میں بھی اس کی کچھ تفصیلات آئی۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب فرعون اور اس کی قوم تباہ ہو گئی تو یہ بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آ کر کے آباد ہو گئے، اور بعض نے لکھا کسی اور شہر میں آباد ہو گئے۔ بہرحال یہ مطمئن ہو گئے، دشمن تباہ ہو گیا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ جب کچھ عرصہ گزرا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ پاک نے ہمارے دشمن کو ہلاک کر دیا ہے اور اب ہمیں امن ہے، اطمینان ہے اور اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں، تو کوئی آسمان سے کتاب آئے، اس میں اللہ پاک کے احکامات ہوں، قوانین ہوں، تاکہ ہم اللہ پاک کے احکامات پورے کریں اور اس کتاب کو پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے درخواست کی کہ میری قوم اب یہ مطالبہ کر رہی ہے، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم سارے جو ہے نا طور کے اوپر آؤ اور تم ایسا کرو کہ 30 روزے رکھو مسلسل۔ جب تم 30 روزے پورے کر لو گے مسلسل تو پھر تمہیں تورات میں عطا کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے مسلسل رکھے۔ مسلسل کا مطلب یہ ہے کہ دن کا بھی روزہ اور رات کا بھی روزہ۔ اس کو قرآن و حدیث کی اصطلاح میں صوم وصال کہتے ہیں کہ آدمی بالکل افطار نہ کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی صوم وصال رکھتے تھے۔ ایک دن روزہ رکھا، پھر دوسرے دن بھی رکھا، تیسرے دن بھی رکھا۔ تو کچھ صحابہ نے خواہش کی کہ اللہ کے پیغمبر ہم بھی ایسا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میرے برابر ہو سکتا ہے؟ یطعمنی ربی ویسقین، میرا تو رب مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے اور پانی بھی پلاتا ہے، اس لیے تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو پیغمبر کو اللہ پاک نے خاص طاقت دی ہوتی ہے اور اللہ کا پیغمبر کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہرحال 30 روزے اس طرح صوم وصال کے طور پر پورے کیے۔ جب 30 روزے پورے ہوئے تو اللہ پاک سے ذکر کیے اور درخواست کیے بغیر 30واں روزہ کھول لیا، افطار کر لیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے یہ افطار کیسے کر لیا؟ اصل تو یہ جو روزہ رکھنے کے بعد آدمی کا معدہ خالی ہو جاتا ہے نا، اور معدے کے خالی ہونے سے منہ کے اندر ایک مہک سی پیدا ہو جاتی ہے، مجھے وہ مہک بڑی پسند ہے، اور وہ تو نے روزہ کھول کے ختم کر دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ اطیب وہ جو صائم کے منہ کی وہ ہوتی ہے نا خلوب معدہ کی وجہ سے مہک، اطیب عند اللہ من ریح المسک، وہ مشک اور کستوری جو ہے نا اس کی خوشبو سے بھی اللہ پاک کو زیادہ وہ کیا ہے
پسندیدہ، تو تم نے وہ ختم کر دیے، اب ایسا کرو 10 روزے اور رکھو۔ یہ اس کا سورہ اعراف میں 9ویں پارے میں ذکر ہے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّي 40 لَيْلَةً، تو 40 راتیں، 10 روزے اور رکھو۔ 10 روزے اور رکھوا کر کے اللہ پاک نے 40 جب پورے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ وہ تختیوں کی شکل میں لکھی ہوئی کتاب تھی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام لے کر کے اپنی قوم کے پاس رہ گئی، اللہ پاک نے دیا کتاب، تم کہتے تھے تو اللہ نے دے دیا، اب اس کو پڑھو بھی اور اس پر عمل بھی کرو۔ انہوں نے کہا موسیٰ تو کتاب تو لے آیا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں آ رہا، ہم تو تب اس کو اللہ کی کتاب مانیں گے جب اللہ پاک کا کلام اپنے کانوں سے سنیں۔ اللہ پاک جب یہ ارشاد فرمائیں گے نا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو میں نے تورات عطا کی ہے، اس کو پڑھو اور اس پر عمل کرو، تو پھر ہم مانیں گے کہ یہ تورات اللہ کی کتاب ہے اور اس پر عمل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے درخواست کی، اللہ نے ارشاد فرمایا چلو ہم ایسا بھی کرتے ہیں، تم ایسا کرو کہ 70 آدمی اپنی قوم کے اسمبلی کے ممبر منتخب کرو اور منتخب کر کے ان کو اپنے ساتھ طور پہاڑ کے اوپر لے کے آؤ۔ وہ 70 آدمی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم میں سے چنے۔ تو آپ خود سوچو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ 6 لاکھ سے اوپر آدمی تھے، ان میں سے 70 آدمی چنے تو کیسے چنے ہوں گے؟ اللہ پاک کے پاس لے کے جانا چاہتے ہیں، اللہ سے ان کی ملاقات کرانا چاہتے ہیں، تو وہ 70 آدمی چن کر کے لے کے گئے، لیکن وہ ایسی تھی جیسے ہماری اسمبلی کے ممبران یہ جو اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں نا، منتخب شدہ لوگ، یہ کون ہوتے ہیں بھائی؟ یہ پورے معاشرے کا کیا ہوتے ہیں؟ نچوڑ، پورے معاشرے کا مکھن، اور پورے معاشرے کا کیا ہوتے ہیں؟ خلاصہ۔ منتخب کر کے اوپر جاتے ہیں نا، اب معاشرے میں جیسے لوگ ہوں گے اوپر بھی ویسے ہی جائیں گے نا۔ اگر دودھ ہو گدی کا تو اس کے اوپر مکھن گائے کا آ سکتا ہے؟ جیسا دودھ ہوگا اس کے اوپر مکھن بھی کیا کرے گا بھائی؟ ایسے ہی کرے گا۔ اس لیے ملک کو سنوارنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو افراد ہیں نا، ان پر محنت کی جائے، اصلاح معاشرہ کی محنت کی جائے، انفرادی اجتماعی طور پر بندے جب سدھریں گے، اور اس کے سدھرنے کے لیے بنیادی جو کام ہے نا وہ نصاب تعلیم کا ہے، سکولوں کا، کالجوں کا، یونیورسٹیوں کا، جہاں اکثریت جا رہی ہے، باقی مدارس اس میں تو گنے چنے لوگ جاتے ہیں بھائی۔ تو اصل یہ بنیادی جو کردار ہے نا وہ اس میں نصاب تعلیم کا ہے۔ نصاب تعلیم ہمارا قرآن و حدیث سے ہم آہنگ ہوگا اور اس کو پڑھانے والے دیندار، متقی اور پرہیزگار ہوں گے، اور وہاں یونیورسٹی اور کالج کا ماحول دینداری کا ہوگا، تو پھر ایک بہت بڑی کھیپ تیار ہوگی افراد کی، جو اوپر جائے گی، عہدوں پر جائے گی، دفتروں میں جائے گی، آفسوں میں جائے گی، مناصب پر جائے گی۔ اور دوسرا جو بڑا کردار ہے اس میں کس کا ہے بھائی؟ میڈیا کا، پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک، ان دو کا بڑا کردار ہے افراد سازی۔ انہوں نے پوری قوم کا بیڑا غرق کر دیا، اور خاص کر کے آج کل جو سوشل، اس کی تو حد ہو گئی۔ دین کے نام پر بھی لوگوں کو، دنیا اور فحاشی کے نام پر تو بگاڑا جا ہی رہا ہے۔ فحاشی کی تو انتہا ہو گئی ہے، یعنی موبائل کھولو تو اس میں فحاشی پہلی نظر ہی آدمی کی عورت کے اوپر پڑتی ہے۔ لیکن دین کے نام پر بھی لوگوں کو مختلف ہوئی۔ اب اس دن مجھے بتا رہا تھا وہاں مدرسے میں علماء باتیں کو میں تو دیکھتا نہیں، تو جو وہاں مولوی جمع ہوتے ہیں اس قسم کا شوق وہ تو بتاتے رہتے ہیں۔ ایک علی مرزا کا نام کا ایک آدمی آیا ہوا ہے، اور اس نے تو انتہا کر دی ہے، عجیب و غریب انہوں نے باتیں سنی۔ اس لیے بار بار آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ نہ ہر کسی کی بات سنیں، نہ ہر کسی کا بیان سنیں، اور نہ ہر کسی کی لکھی ہوئی کتاب پڑھیں۔ بات 100% وہ غلط کرتا ہے، لیکن اس کا انداز بیان کہتے ہیں ایسا ہے دلچسپ، بس انگریزی کی دلچسپ کچھ جملے آ گئے تو انگریزی طبقہ جو ہوتا ہے وہ بڑا متاثر ہو جاتا ہے۔ تو بات بالکل غلط ہوتی ہے،
بیان کرنے والے کا انداز بیان ایسا دل نشیں ہوتا ہے، دل کے اندر داخل ہونے والا ہوتا ہے کہ بندہ متاثر ہو جاتا ہے۔ بات بالکل غلط ہوتی ہے، لکھنے والے کا انداز تحریر ایسا ہوتا ہے کہ وہ دل کے اندر گھس جاتا ہے، اور ایک دفعہ جب دل کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جائے نا، تو پھر ان شکوک و شبہات کو ختم کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس کے لیے پھر سال ہا سال کی مسلسل اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت ہے، کیونکہ ان شکوک و شبہات کو سمجھنے کے لیے بھی ایک علمی استعداد کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہماری ذہنی سطح عوام الناس کی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ علمی اصطلاحات کو سمجھے اور ان کے شکوک و شبہات کا کیا ہو، ازالہ ہو۔ تو اس لیے بات دوسری طرف چلی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ کے چوک میں دو مجوسیوں نے تقریر کی، اتفاقاً مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، آپ نے بیان سنا، یہ بات ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، بعض بیان ایسے ہوتے ہیں جو جادو کا اثر ہوتا ہے، آپ بھی متاثر تو ہم کس شمار میں۔ تو بہرحال یہ دو چیزیں ہیں۔ اب تبلیغی جماعت والے بھی بیچارے اپنے انداز سے محنت کر رہے ہیں، اور مدارس والے بھی محنت کر رہے ہیں، خانقاہوں والے بھی محنت کر رہے ہیں، اور بھی دین کے نام سے کئی جماعتیں محنت کر رہی ہیں، لیکن یہ محدود میں ہے۔ پورے ملک کے لوگ تو ٹھیک نہیں ہو سکتے، سارے نہ مسجدوں میں آتے ہیں نہ مدرسوں میں آتے ہیں۔ اصل یہ دو ستون ہیں، ایک جو سکول کالج یونیورسٹی، یہ نصاب تعلیم، جب تک یہ نہیں بدلے گا۔ اب وہ حکومت والے جب آتے ہیں نا تو وہ الٹا مدارس والوں کے تم اپنا نصاب بدلو، ہمیں کہتے ہیں کہ تم اپنا نصاب کیا کرو، ہم خود نہیں کہتے کہ ہم اپنا نصاب بدلیں گے۔ میں جس مدرسے میں وہاں پڑھتا تھا نا، دیہات میں سرگودے کے علاقے میں چوکیرا نام کی بستی تھی، تو وہاں ایک جو تھا وہ تھا اس کی ایک یک چشم گل، وہ کیا کہتے ہیں، کانا کہتے ہیں۔ تو وہ ایک جو ہے نا دوسرا لڑکا پھینکا تھا، تو وہ کانا جو تھا نا وہ پھینکے کو فوراً کہتا ہے اندھے، تاکہ وہ مجھے کچھ نہ کہے۔ تو سکول والے الٹا اوپر سے پکڑتے ہیں، خذوا بالموت کا یرضا بالحما، موت سے پکڑو تاکہ بخار پہ راضی ہو جائے۔ اوپر سے پکڑتے ہیں کہ تم اپنا نصاب بدلو، تاکہ ہماری طرف کوئی توجہ ہی نہ کرے۔ تو بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی، یہ جو اوپر لوگ جا رہے ہیں بھی معاشرے سے جا رہے ہیں، جب تک معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی، اچھا دیندار معاشرہ وجود میں نہیں آئے گا، تو اچھے لوگ اوپر نہیں جائیں گے، محدود بنتے ہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام وہ اپنی پوری قوم کا خلاصہ لے کر کے گئے، 70 آدمی منتخب ہو کر کے لے کے گئے، وہاں اللہ پاک نے اپنی کلام سنائی، اللہ پاک کی کلام، سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ میرا پیغمبر ہے، یہ تورات میری کتاب ہے، جاؤ پڑھو، اس پر عمل کرو۔ کہتے ہیں موسیٰ آواز تو آ رہی ہے لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا، آواز تو آ رہی ہے نظر کچھ نہیں آ رہا، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ بولنے والا اللہ ہے؟ ہم تو لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، یہ قرآن کی آیت کے الفاظ ہیں، ہم تو ہرگز نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو سامنے نہیں دیکھیں گے۔ یہ جو مطالبہ تھا نا، یہ بڑا گستاخانہ مطالبہ تھا، اس لیے کہ اللہ پاک کو دیکھنے کی تاب یہ دنیا کی آنکھیں نہیں لا سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک دفعہ اللہ سے درخواست کی تھی، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، آپ پہاڑ کو دیکھیں، اگر وہ ٹھہر گیا تو ممکن ہے پھر۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے آپ نے ایسے کر کے بتایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کر کے بتایا کہ اللہ نے اپنے جو ہے نا نور کی اتنی سی تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزے ریزا ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام فخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ حالانکہ ایک پیغمبر میں 40 جنتی آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے، اور ایک جنتی میں دنیا کے 100 انسانوں کی طاقت ہوگی، 4000 انسانوں کی طاقت ایک پیغمبر کے دل دماغ میں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام تاب نہیں لا سکتے، تو اور کون لا سکتا؟ یہ ان کا گستاخانہ مطالبہ تھا۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، بجلی کی کڑک آئی تو فوراً 70 کے 70 مر گئے۔ جب مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر رونا شروع کر دیا کہ اے اللہ میری قوم تو پہلے سے بگڑی ہوئی ہے، کہہ کہ ہمارے بندے لے کے گیا تھا مروا کے آ گئے، تو مہربانی فرما ان کو دوبارہ دو۔ تو قرآن پاک کے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون،
اللہ پاک نے 70 کے 70 دوبارہ زندہ فرمائے، اور ایسے زندہ فرمائے کہ ایک دوسرے کو وہ کھڑا ہو رہا ہے، فلانا کھڑا ہو رہا ہے، فلانا کھڑا ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ زندہ ہو. اس کی بات کہتے چلو مان یہ اللہ کی کتاب. واپس آئے نا قوم کے پاس تو کہتے ہیں ہاں بھائی اللہ پاک نے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام میرے پیغمبر ہیں اور تورات میری کتاب ہے اور اس پر عمل کرو، لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے جتنا ہو سکے اتنا کرنا، باقی ہم معاف کر دیں گے. جب یہ کہا تو اللہ پاک نے حکم دیا، جبریل امین نے طور پہاڑ اٹھایا اور لا کے کھڑا کر دیا ان کی بستی کے اوپر کہ مانتے ہو خذوا ما آتیناکم بقوۃ، مانتے ہو یا نہیں، ورنہ آیا ہی. تو تب جا کر کے انہوں نے کہا اب ہم مانتے ہیں. یہ منتخب لوگ تھے. تو اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ. کچھ اس میں تھوڑی تفصیلات اور بھی ہیں، وہ اگلی آیات اسی صورت میں آگے آ رہی ہیں انشاءاللہ. باقی من و سلوہ کا جو انعام ہے یہ تھوڑا سا لمبا ہے، اس پر انشاءاللہ آنے والے ہفتے پیر والے دن اب درس ہوگا تو انشاءاللہ اس میں کریں گے. آج مسئلہ جو ہے نا، کل جو مسئلہ بیان کیا تھا نا، وہ ہمارے ایک دوست ہیں خرم صاحب، ان کا ایک مسئلہ ہے، وہ آج وہ بیان کرنا. کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی ملازمت کے سلسلے میں کسی جگہ اس طرح ٹھہرا ہوا ہے، کاروبار کے سلسلے میں، ملازمت کے سلسلے میں اور کسی، کہ وہ ہر ہفتے جو ہے نا اس کو اپنے گھر جانا ہوتا. ہفتے میں اس کا چکر اپنے ویکینڈ آپ کہتے ہیں، ہفتے کے آخر میں لگتا ہے. تو اب وہ کیا کرے، یہاں پوری نمازیں پڑھے، تو اس کا ایک مستقل سلسلہ ہے ملازمت کا. اس کے لیے غور سے سمجھ لیں کہ یہ جو وطن، اس کو کہتے ہیں وطن اقامت، یہ وطن اقامت مستقل اس آدمی کے لیے بنے گا جب دو شرطیں وہ پوری کر لیں. پہلی شرط یہ ہے کہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ پھر اپنی اس نیت کو عملی جامہ بھی پہنائے، یعنی واقعتاً 15 دن ٹھہر جائے. 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا پکا، اور 15 دن ٹھہر بھی گیا. یہ دونوں کام جب ہو جائیں گے تو اب یہ ملازمت والا جو وطن ہے نا، یہ وطن اقامت اس کا مستقل بن جائے. اگر یہ دونوں نہیں پائے گئے، مثلا اس نے ارادہ ہی نہیں کیا، اتفاقاً اس کو ایسی مجبوری پیش آ گئی، ایک ہفتہ بھی ٹھہرا رہا، دوسرا ہفتہ بھی ٹھہرا رہا، اتفاقاً 15-20 دن ٹھہرا رہا لیکن ارادہ نہیں، تب بھی شرط نہیں پائی گئی. یا ارادہ تو کر لیا تھا کہ میں 15 دن ٹھہروں گا، لیکن درمیان میں کوئی ایسا کام پیش آ گیا، گاؤں جانا پڑ گیا، تو ارادہ ٹوٹ گیا. تو ارادے کے ساتھ جب 15 دن پورے کر لے گا، اس طرح کے اتفاقاً نہ ٹھہرے اور ارادہ ٹوٹے بھی نہیں. یہ دو شرطیں جب پائی جائیں گی تو اب یہ ہمارا جو علاقہ ہے اسلام آباد پنڈی کا، یہ خرم صاحب کا بن جائے گا وطن اقامت مستقل. کیا بن گیا؟ وطن اقامت مستقل. اب اس کے بعد یہ جب بھی آئیں گے، جب تک ان کا یہاں سلسلہ ہے کاروبار کا، ملازمت کا، 1 دن کے لیے آئیں، 2 دن کے لیے آئیں، 3 دن کے لیے آئیں، یہ ان کا ایسا ہی ہے جیسے اپنا گھر ہے. یہاں انہوں نے کیا پڑھنی ہے؟ پوری نماز پڑھنی. آگے بات سمجھ لیں. جب ان کا کاروبار ختم ہو گیا، ملازمت ختم ہو گئی اور یہ ریٹائر ہو گئے، اب یہ جانا چاہتے ہیں چھوڑ کے پکا. جب پکا چھوڑ کے چلے جائیں گے تو پھر یہ ان کے لیے باقی جیسے لاہور ہے، کراچی ہے، دوسرے شہروں کی طرح یہ مسافر خانہ ہے. اب جب بھی آئیں گے، 1 دن کے لیے آئیں گے، 2 دن کے لیے آئیں گے، تو آدھی نمازیں پڑھیں گے، باقی اس وقت. یہ بات سمجھ میں آ گئی. یہ وطن اقامت کیا ہوتا ہے؟ مستقل. تو وطن اقامت مستقل تب بنتا ہے جب بندہ، اور اگر یہ 2 شرطیں نہ پائی جائیں تو پھر بے شک 10 سال رہے، 15 سال رہے، اور ہر ہفتے آتا رہے، جاتا رہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو پوری پڑھے گا، اور اگر الگ نماز پڑھے گا تو آدھی پڑھے گا. ابھی اس کے اندر اور بھی کہ آگے باتیں آئیں گی، ہر روز ہر ہفتے جو 2-3 مسئلے بیان ہوتے ہیں.